کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ الحمدللہ ایسے ادارے جو قائم ہوتے ہیں، خاص طور سے شہر کی بھیڑ بھاڑ میں، معاشی مصروفیات میں بہت کم لوگوں کو موقع ہوتا ہے۔ بہت پہلے تصور ہی نہیں تھا، آپ چن کے پورے شہر میں ایک آدھ مدرسے مل جاتے ہیں۔ بمبئی میں ایک امدادیہ ایسی ایک آدھ میں، لیکن الحمدللہ قدم قدم پر ایسے مدارس قائم ہوئے جہاں پر اسلام ہم ساتھ ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ یہی بچے یہاں سے پڑھ کر جو نکلیں گے، ہماری آل اولاد کی تربیت کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کے کلام کے مفہوم اور معنی ہمیں بتائیں گے۔ اگر کچھ بچے ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، دنیاوی ضرورتوں کی کفالت کر رہے، یہ وہ بچے ہیں جو ہماری اخروی ضرورت کی کفالت کریں گے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ حق یہ تھا کہ پورا معاشرہ اس میں لگ جائے، سبھی لوگ پڑھتے لکھتے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ تو اس تقسیم کار میں کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہماری فکر اور سوچ ان کے سی باتیں سنیں، حوصلہ افزائی کر دیں۔ یہ ساری چیزیں دعوت والا ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ انہی کے ذریعے معاشرے میں شیطان کی لائی ہوئی چالیں، فریب کاریاں ختم ہوتی ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہمارے ذہن سے یہ باتیں نکل گئی، حالانکہ یہی وجہ ہے۔ کیا وجہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم میں سے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان والے اور اہل علم، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اللہ ان کے درجات۔ آدمی تھوڑا بول لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ بیان کر لیا، حق ہو گیا، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ اپنے صحیح معنی و مفہوم کے ساتھ تک ہمارے کانوں میں پہنچے، دماغ میں پہنچے۔ ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک قرآن کے الفاظ کے لیے 1200 کلومیٹر کا سفر، 2000 کلومیٹر کا سفر۔ آج اسی حق کو ماننے والے حق سے اتنا ناشنا ہو کہ کوئی بھی من گھڑت آتے کچھ بھی کہہ دے، اور تو اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی۔ بہرحال میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے خوش نصیبی کا موقع ہے کہ یہ ایک دینی مجلس منعقد ہوئی، جہاں بچوں پر اساتذہ نے محنت کی، وہ محنت آپ کے سامنے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اساتذہ، اس میں لگے ہوئے افراد، لوگ بات جو بھی ہوں، جس طرح کی بھی مدد کر رہے ہیں، اللہ سب کی امداد کو، دعاؤں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ اسی طریقے سے معاونین ہر ایک کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، ایمان و یقین کا نور نصیب عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 8:30 کی جماعت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ نماز میں شریک ہوں، اور نماز کے بعد جلد از جلد جلسے گاہ میں آنے کی زحمت فرمائیں۔ چونکہ حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، جتنی جلدی آپ حضرات آئیں گے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا آگے کا، اور حضرت بھی عشاء کے بعد انشاءاللہ رونق اسٹیج میں۔ السلام علیکم۔ ان کو جانے